بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، انہاں دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تواڈے کولے تواڈے رب دی طرفوں روشن دلیل معجزہ بن کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک تشریف لے آئیے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور اسی تواڈی طرف روشن نور یعنی قرآن مجید اتاریا ہے۔ کل ذکر کیتا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دا اعجاز اور کمال۔ اج ذکر کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چشمان مبارک اکھاں مبارکاں دے کمال اور اعجاز نو۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس فرمانے علی شان حضرت سیدنا ابو عیسیٰ محمد بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی دے اندر نقل فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، بے شک میں او کچھ ویکھنا وا جیڑا تسی نہیں ویکھ سکدے، اور میں او کچھ سن سکنا وا جیڑا تسی نہیں سن سکدے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت نو حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم المعروف شفاء شریف، اس دے اندر نقل فرمایا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لما تجلی اللہ عز وجل موسیٰ علیہ السلام کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ جس وقت کوہ طور تے گئے، عرض کیتی یا اللہ میں تینوں دیکھنا چاہنا واں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ تسی پہاڑ دی طرف دیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ تے تجلی اپنی فرمائی، اس تجلی دا نظارہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماندے نے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے او تجلی ویکھ لی جڑی پہاڑ تے پئی، اس دی بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دی اکھ مبارک وچ
ਇਹ ਕਮਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿਉਂਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ ਵਾਲੀਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ 3 ਮੀਲ ਦੂਰ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਮੀਲ, ਇਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 50 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਾ ਕੇ, ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲਾ ਨਬੀਨਾ ਵਾਲੀਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਉਸ ਚਿਉਂਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ, ਸਹੀ ਗੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਚਿਉਂਟੀ ਨੂੰ ਆਪ ਇਤਨਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ حضرت امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شہاب الدین آپ اس حدیث پاک دی شرح لکھتے ہیں، ارشاد فرماندے نے وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْقُوَّةُ حَصَلَتْ لِلْكَلِيمِ بِالتَّجَلِّي فَحُصُولُهَا لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الاسراء ما رآه أظہر۔ آپ فرماندے نے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نو ایک قوت ملی تجلی ویکھن تو بعد، تے آپ فرماندے نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تے معراج دے موقع تے رب دا اپنیاں انہاں جاگدیاں اکھاں نال رب دی شان دے مطابق دیدار کیتا ہے۔ تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس ویلے ذات ہی ویکھ لیے، جس ذات نے تجلی پہاڑ تے اپنی کیتی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں ویکھن تو بعد 3 میل دور چیونٹی ویکھ لیندے سی۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے جاگدیاں اکھاں نال جس وقت معراج دے موقع تے رب دا دیدار دی شان دے مطابق کیتا ہے، تے نبی کریم علیہ السلام نے اکھاں چ کتنا کمال اور اعجاز آیا ہوئے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اسی طرح حضرت ام المؤمنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا فرمانے علی شان امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ دے اندر نقل فرمایا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء، کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح روشنی وچ ویکھدے سی اسی طرح آپ نو اندھیرے دے اندر بھی نظر آمدا سی۔ حالانکہ اندھیرے دے اندر تے نہیں بندے نو اتنا نظر آمدا انسان نو جتنا روشنی دے اندر انہوں نظر آمدا ہے، لیکن آپ فرماندیاں نے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہے کہ آپ دی اکھ دا کمال ایسی جس طرح روشنی دے اندر دیکھتے سی اسی طرح آپ اندھیرے دے اندر بھی دیکھتے سی۔ اسی طرح بخاری شریف دے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لاراکم من وراء ظہری، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے تے تواڈا خشوع اور رکوع کرنا پوشیدہ نہیں ہے، بے شک میں تانوں اپنی پشت پچھوں بھی ویکھنا۔ کہ دیکھو ایک رکوع ایک خشوع، رکوع تے کسی نے ظاہری طور تے کیتا بندے نظر بھی آ گیا، خشوع دل دی کیفیت دا نا ہے کہ بندے دے دل دے وچ اس وقت عاجزی آ رہی ہے نماز پڑھن لگے ہیں یا کچھ اور معاملات آ رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، بے شک اللہ دی قسم میرے تے نہ تہاڈا رکوع تے نہ ہی تہاڈا خشوع یعنی دل دی کیفیت پوشیدہ وے، میں تانوں اپنی پشت تو بھی ویکھنا وا۔ اس تو بعد حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے حدیث پاک دی شرح کردے ہویا کہ امام نووی فرماندے نے ادا مطلب ہے ان اللہ تعالی خلق لہ ادراکا فی کفاہ یبصر بہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام واسطے آپ دی گدی مبارک وچ
وہ ادراک اور کمال رکھ سڑیا وے کہ آپ اس دے ذریعے رکوع اور خشوع ویکھ لیندے سن۔ تے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماندے نے میں اتھے مزید کہنا وا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دی گدی مبارک وچ او ادراک اور کمال رکھیا ہے کہ جیڑا عادتاً کسے اور دے اندر نہیں رکھیا، بلکہ آپ دا کمال اے بھی سی کہ جڑیاں چیزاں عادتاً انسان نہیں ویکھ سکدا، چاہے انہاں دا ماضی نال تعلق ہوئے چاہے مستقبل نال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ وہ بھی ویکھ لیندے سن، لیکن نال ہی فرماندے نے کہ اے چیز ذہن وچ رکھنی ہے سارے کمالات نبی کریم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیتے نے، تو جڑا انہاں کمالات دا انکار کرے گویا کوئی انکار کر رہا ہے کہ اللہ نو قدرت ہی نہیں ہے کہ اللہ کسے دے اندر ایسا کمال رکھ دے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ نو جو کچھ عطا انہیں وہ معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کیتے نے، اور معجزہ دی تعریف بھی یہ کہ جتھے عام انسانی عقل عادتاً عاجز آ جائے کہ اے کم ہو ہی نہیں سکتا، خارق عادت دے وچ لفظ بولیا جاندہ ہے، نبی کول او صادر ہو جائے اسے دا نام معجزہ ہے۔ جس طرح کہ حضرت سیدنا صلی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی قوم نے آپ کو مطالبہ کیتا کہ اس پہاڑ چ اونٹنی نکلے اور او اونٹنی اسے وقت بچہ بھی جنم دے، حضرت صلی علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے رب دی بارگاہ دعا کیتی، پہاڑ دے وچوں اونٹنی نکلی، ان پتھراں چ بھی کدی اونٹنی نکلی ہے، پھر وہ اونٹنی بھی 10 ماہ دی حاملہ اور اس نے نکلدیاں بچہ بھی دیتا، تے اے نبی دا معجزہ سی، تے معجزہ ہوندا ہی ہوے جتھے انسانی عقل عاجز آ جاوے، تے نبی کول اوہی چیز ظاہر ہو جائے، اللہ دی قدرت ہوندی ہے اور نبی دا او معجزہ ہوندا وے۔ اللہ کریم سانو انہاں کمالات نو سمجھن دی توفیق بھی عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے فضائل شمائل خصائل انہاں نو سریعام بیان کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ دے کمالات نو چھپانا اے مسلماناں دا کام نہیں، قرآن پاک وچ یہودیاں دا کام دسیا گیا وے۔ اللہ کریم عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔